اماں ابا کے مرنے کے بعد میری خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میری خالہ زیادہ عمر کی عورت نہیں تھی، مجھ سے صرف 5 سال ہی بڑی تھی۔ خالہ نے جو مجھے کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا اس میں صرف ایک سنگل بیڈ ہی تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن میری خالہ میرے کمرے میں آئی تو میں سونے کی تیاری میں تھا۔ میری خالہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ایک دم اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میری کمر کو سہلانا شروع کیا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج خالہ نے شاید نیچے کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ خالہ شاید اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اس وقت خالو گھر پر نہیں تھے، وہ اکثر گھر لیٹ آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ خالو کے جاتے ہی خالہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب سے میں اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا انہوں نے اپنے لباس میں کافی حد تک تبدیلی کر لی تھی۔ وہ ایسے باریک کپڑے پہنتی کہ میں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا اور نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتا۔ میری خالہ موٹی عورت تھی، موٹاپا ان پر بہت جچتا تھا، لیکن ایسے کپڑے پہننے سے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ مجھے صاف نظر آتا تھا۔ اس رات خالو نے فون کیا کہ آج رات وہ گھر میں نہیں آئیں گے، شاید وہ دوسرے شہر میں گئے تھے۔ خالہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور کہا آج تو میرے کمرے میں ہی بستر لگا لو، تمہارے خالو آج گھر نہیں آئیں گے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری خالہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا، لیکن اس رات میری ہمت جواب دے گئی جب خالہ نے صبح تک میرے ماں باپ کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اور اس وقت گھر پر میری خالہ اور خالو تھے یا میں تھا۔ سارے مہمان بھی جا چکے تھے۔ میری عمر 17 سال تھی اور میری خالہ بھی بہت بڑی عمر کی نہ تھی، وہ صرف مجھ سے 5 سال ہی بڑی تھی۔ نانا نانی پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ خالہ کی شادی ہوتے ہی نانا نانی کا انتقال ہو گیا اور میرا کوئی ماموں بھی نہ تھا۔ میری ماں اور میری خالہ بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں بالکل بے آسرا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے چاچو تو دفنانے کے وقت آئے تھے اور واپس مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ میری عمر ایسی نہ تھی کہ میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتا۔ میں تو خود بھی میٹرک کلاس کا طالب علم تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جسے ہم سمیٹ سکیں، خالی 4 دیواری کا گھر ہی رہ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اپنا سامان باندھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ پھر خالہ مجھے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگے تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ خالہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بھڑک اٹھے اور کہنے لگے تم ہرگز اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، اسے اس کے چچا کے حوالے کرو، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ خالہ کی یہ بات سن کر میری خالہ نے خالو سے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اپنے بھانجے کو کیسے یہاں پر اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں اسے اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا، اس کے ددیال کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اپنی بے بسی پر اور زیادہ رونا آنے لگا۔ میری زندگی کا فیصلہ اب دوسرے کر رہے تھے۔ خالہ نے خالو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی سہیل خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں، وہ پہلے ہی بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ خالو کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی میرا کاروبار مناسب ہے، میں بمشکل ہی اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، تمہارے بھانجے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میری خالہ کہنے لگی ہم یہ گھر کرائے پر تو چڑھا دیں گے، اس کی مرمت بھی کروا دیں گے اور بھائی صاحب کی دکان جو ہے اسے بھی کرائے پر چڑھا دیں گے، اور جو کچھ کرایہ آئے گا اسے نعمان کا خرچہ پورا ہو جائے گا اور وہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اپنے کاروبار کو سنبھال لے گا، بس کچھ سالوں کی تو بات ہے۔ یہ بات سن کر خالو خاموش ہو گئے، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ ان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، اس میں سے ایک کمرہ خالہ نے مجھے دے دیا جو کہ بہت ہی چھوٹا تھا، جس میں صرف سنگل بیڈ ہی موجود تھا اور الماری تھی۔ خالو نے میرا گھر اور دکان دونوں کرائے پر چڑھا دیے، حالانکہ مجھے کپڑے بھی دلا دیے تھے، اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا، لیکن میں بہت ہی چپ چپ سا رہنے لگا تھا، نہ میرا پڑھائی میں دل لگتا اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ ہر وقت مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی رہتی۔ ایک بار میرے کمرے میں میری خالہ آئی اور مجھے یوں روتا دیکھ کر اپنے ساتھ لگا لیا، تسلی دینے لگی کہ تم فکر مت کرو، آہستہ آہستہ تمہارا یہ غم بھی بھر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے خالہ نے میری کمر پر ہاتھ سے سہلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس وقت تک خالہ نے مجھے اپنے گلے سے لگائے رکھا تھا اور میری کمر پر بے خودی سے ان کی انگلیاں سفر کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز سے تیز ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرے یوں ایک دم پیچھے ہٹنے پر میری خالہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، پھر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، میرا جلا ہوا بازو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ کتنا گہرا زخم ہے، لاؤ میں دوا لگا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے اپنی خالہ کا انداز پتہ نہیں کیوں بہت عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔
میں نے کہا نہیں میں خود لگا لوں گا، لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ صبح سویرے خالہ گھر کے سارے کام نپٹا کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، مجھے تسلی دینے کے بہانے کبھی میرا کندھا سہلانے لگتی، کبھی میری کمر سہلانے لگتی، میں ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتا۔ ایک بار میں نے غصے سے کہا کہ خالہ میں ٹھیک ہوں، جو ہو چکا ہے میں اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ میرے بگڑے ہوئے رویے کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، کہنے لگی میں تمہارے لیے رات کو نہاری بنا دوں گی، تمہیں پسند ہے نا، شوق سے کھاتے ہو نا۔ لیکن میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میں نے کہا نہیں، آپ خالو کی حیثیت دیکھ کر ہی کھانا بنائیں، جو پکے گا میں کھا لوں گا۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میرے ماں باپ حیات نہیں ہیں اور فرمائش صرف اپنے ماں باپ سے ہی کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا یہی احسان بہت ہے کہ مجھے اپنے گھر پر رکھا ہے۔ خالہ کہنے لگی تم میرے سب سے زیادہ قریب ہو اور اپنے ہوش میں تو ہو، میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں، میں تمہارے لیے نہاری بنا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کو خالو جب گھر میں آئے، نہاری دیکھی تو خالہ سے کہنے لگے میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ میرے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھو، لیکن تم ہو کہ باز ہی نہیں آتی، کیا ضرورت ہے یہ سب بنانے کی۔ میں ابھی پلیٹ میں نہاری ڈالنے لگا تھا کہ خالو کی بات نے جیسے میری بھوک ہی مٹا کر رکھ دی تھی۔ میں مجبوراً اس گھر میں رہ رہا تھا، ورنہ جس قسم کا رویہ میرے خالو کا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاؤں۔ خالہ نے جب دیکھا میں نے اپنی پلیٹ میں نہاری نہیں ڈالی بلکہ واپس رکھ دی تو وہ کہنے لگی نعمان کھانا کھاؤ۔ پھر میرے خالو سے کہنے لگی کہ یہ میں نے آپ کے پیسوں سے نہیں بنائی، جو کرایہ نعمان کے گھر اور دکان سے آتا ہے ان پیسوں سے بنائی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے خالو بھڑکنے لگے، اب تم اس طرح کی حساب کتاب رکھو گی تو ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے بھانجے کے پیسوں کی بنی ہے تو پھر میں کیوں کھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ خالہ کہنے لگی آپ کیوں تماشا بنا رہے ہیں سہیل، میں نے کیا آپ سے کہا کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے؟ آپ نے پیسوں کا بولا تھا میں نے بتا دیا، لیکن خالو وہاں نہیں رکے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بھی کھانے سے بیزار ہو چکا تھا، میں بھی اٹھنے لگا تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ان کا تو روز کا تماشا ہے، تم بیٹھو ادھر، تمہارے لیے تو میں نے نہاری بنائی ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے نہاری روٹی سے لگا کر میرے منہ کے قریب کر دی، نہ دل کرتے ہوئے بھی میں نے وہ کھا لی۔ پھر میں اپنی پلیٹ میں نہاری ڈالنے لگا تو خالہ کہنے لگی کہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی، لیکن جو بات مجھے بری لگی وہ یہ تھی کہ وہ ایک لقمہ میرے منہ میں ڈالتی اور دوسرا اپنے منہ میں، اور مسلسل ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ مجھے ان کی نظروں سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، حالانکہ وہ میری خالہ تھی، لیکن پھر بھی اچانک کیوں میری سوچ ان کے رویے کو دیکھ کر بھڑکنے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگتے ہو، بالکل رشید بھائی کا ہی نقشہ پایا ہے تم نے۔ رشید میرے والد کا نام تھا، اور یہ بھی تھا کہ میری شکل و صورت اپنے باپ سے بہت ملتی تھی اور دیکھنے میں بھی ان کی طرح لگتا ہوں۔ میری عمر 17 سال کی بجائے 22 سال کی لگتی تھی۔ اپنی جماعت میں سب سے زیادہ قد کاٹ اور خوبصورت بھی میں تھا۔ میری خالہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن خالو عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ خالو بہت تیز تھے اور خالہ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ خالہ کی شادی کو 9 سال گزر چکے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ہر وقت کشیدگی کا ماحول رہتا تھا۔ خالو جب گھر پر آتے تو بات بات پر خالہ سے لڑتے اور جھگڑنے لگتے۔ ایک بار میں نہا کر باہر آیا، تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا، اسی وقت خالہ ناشتے کا پوچھنے کے لیے اندر آ گئی۔ میں اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا خالہ جو آپ روز بناتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے تولیہ اپنے سر پر پہنچنا شروع کر دیا۔ میرے بال ابھی گیلے ہی تھے کہ میں نے تولیہ بیڈ پر رکھ دیا اور کنگا کرنے لگا، کیونکہ اسکول سے مجھے دیر ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں اپنی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور تولیہ پکڑا اور میرا سر صاف کرنے لگی۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی، کیونکہ میں کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں جس کا ہر کام خالہ کرے۔ ابھی میں انہیں روک ہی رہا تھا، ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے خالو کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، شاید انہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خالو چلا کر کہنے لگے تمہیں بس اسی کی فکر ہے، باہر آؤ اور مجھے ناشتہ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میں سر خود بھی صاف کر سکتا ہوں، آپ جائیں جا کر خالو کو ناشتہ دیں۔ میں نے تولیہ ان کے ہاتھ سے کھینچ کے بیڈ پر پھینک دیا اور اپنے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور بنا ناشتے کیے ہی باہر جانے لگا، لیکن گیٹ پر پہنچتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے، کیونکہ خالو خالہ سے لڑ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے تم اندھی ہو گئی ہو کیا؟ کوئی نعمان چھوٹا بچہ نہیں ہے جس کے کمرے میں تم بے دھڑک چلی جاتی ہو، اور وہ جوان جہاں لڑکا ہے اور تم منہ اٹھا کر اس کے وہ کام کرتی ہو جو آج تک تم نے میرے بھی نہیں کیے۔ اس کے بعد خالو
خالو نے ایک ایسا راز بتایا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کچھ دیر تو میں سوچ بوجھ سے غافل ہو گیا تھا۔ بڑی عجیب سی حقیقت تھی جو میں نے سنی تھی۔ بہرحال میں فوراً گیٹ سے باہر نکل گیا۔ میرے قدم تو اسکول کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن میرا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید خالو جھوٹ بول رہی ہیں، جو وہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ غصے میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ بہرحال پورا دن اسکول میں غائب دماغی سے کلاس اٹینڈ کرتا رہا۔ گھر آ کر میں نے اس بات پر غور سے سوچا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ رات کو ہر روز مجھے خالہ دودھ کے ساتھ بادام کھانے کے لیے دیتی اور کہتی، یہ کھا کر سویا کرو، تمہارا دماغ تیز ہوگا۔ میں روز ہی وہ بادام کھا کر دودھ پی لیتا اور اس کے بعد بڑی گہری نیند سو جاتا۔ صبح سویرے تر و تازہ ہونے کے بجائے میں اور بھی زیادہ خود کو اندر بوجھل محسوس کرتا۔ لیکن جب میں نے دودھ پینے سے انکار کیا تو خالہ مجھے ڈانٹنے لگتی، کہنے لگتی کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خالو کے پیسوں کا ہے، یہ تمہارے والد کے گھر اور دکان کے کرائے سے میں نے منگوایا ہے تاکہ تمہاری صحت بھی خراب نہ ہو۔ میں نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن انہوں نے تو میرے کندھے پر بازو کو پھیلا کر دودھ کا گلاس میرے منہ کے قریب کر دیا۔ کہنے لگی، چلو شاباش پیو اسے۔ پتہ نہیں کیوں خالہ میرے ہر وقت قریب ہونے کی کوشش کرتی رہتی۔ مجبوراً ہی مجھے وہ دودھ کا گلاس پینا پڑا۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رات کو جاگ کر پڑھوں۔ خالہ کمرے سے جا چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پر غنود کی طاری ہو رہی ہے۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، مجھے پڑھنا تھا، لیکن میری آنکھیں تو یوں تھی جیسے میرے اختیار میں نہ تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہی میں گہری نیند میں جا چکا تھا اور پھر رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید اس کیفیت کو لفظ نہیں دے پا رہا تھا۔ لیکن میں بہت گہری نیند میں تھا، اتنی گہری نیند مجھے احساس تو ہو رہا تھا جیسے کوئی عجیب سی آواز مجھے آ رہی ہے، دبی دبی تھی، شاید بلیوں کی تھی یا کسی عورت کی، مجھے سمجھ نہ آئی۔ گہری نیند کی وجہ سے میری آنکھیں کھلنے سے قاصر تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا جسم بے حد بوجھل تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا، مجھے لگا کتابیں بکھری پڑی ہیں، کیونکہ میں اپنے کورس کی کتاب پڑھتے پڑھتے ہی گہری نیند میں سو گیا تھا، لیکن بیڈ پر کوئی کتاب نہ تھی۔ دوسری بات جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا وہ یہ تھی کہ بیڈ کی چادر دوسری جانب سے بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا گھومتا ہوا سر پکڑا جو ابھی نیند کی غنودگی میں تھا۔ واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے میں نے منہ پر چھینٹے مارے، پھر جا کر میرا دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو دیکھا بیڈ پر ایک سونے کا ٹاپس پڑا تھا جو کہ کسی خاتون کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا میرے کمرے میں ایک خاتون کا ٹاپس کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے وہ ٹاپس پکڑا اور میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے خالہ اندر آئی۔ میں نے اپنی مٹھی میں ٹاپس دبوچ لیا۔ میں نے کہا، جی خالہ کہیے۔ وہ بے حد پریشان تھی، لیکن گیلے بالوں سے لگ رہا تھا کہ ابھی نہا کر آئی ہیں۔ کہنے لگی، کچھ نہیں، ویسے ہی تمہارے کمرے کی چادر ٹھیک کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا، رہنے دے، میں خود ٹھیک کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کر دیتی ہوں، تم کیوں کام کرو گے؟ میں نے کہا، خالہ رات کو میں پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، میری کتابیں یہیں بکھری پڑی تھی، لیکن صبح تک تو سب سمیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگی، ہاں میں تمہارے کمرے میں آئی تھی، تم بے خبر سو رہے تھے، اس لیے میں نے کتابیں اٹھا کے ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے اس کے بعد کوئی بھی سوال نہ کیا، لیکن میرے دماغ میں عجیب سی سوچیں گھوم رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے میری نظر اپنی خالہ کے کان کی طرف گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے ایک کان میں ٹاپس نہیں تھا اور دوسرے میں تھا۔ میں نے کہا، خالہ آپ کا ٹاپس کدھر گیا؟ یہ کہنا تھا تو انہوں نے فوراً سے اپنے کان کو دیکھا۔ کہنے لگی، پتہ نہیں کہیں گر گیا ہوگا یا یہی ہوگا، کہاں جائے گا؟ میرے گھر کون سی کوئی کام کرنے آتی ہے جو چوری کر کے لے جائے گی؟ میں نے اپنی ہتھیلی ان کے آگے کر دی، کھول کر دیکھا ان کا ٹاپس موجود تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ عجیب بات یہ تھی، خالہ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ یہ ٹاپس تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا میرے پاس۔ وہ ٹاپس لے کر کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، یہ سب کیا تھا؟ اس کے بعد سے میں نے اپنی خالہ سے اور بھی زیادہ کترانا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ ہی گزرا تھا اس بات کو کہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہیں کچھ بھی کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اب تو ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا، پورا دن سوئی رہتی۔ خالو الگ جان کا عذاب بن کر بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں پتا ہے نا، تم بیمار ہوتی ہو تو میرا گھر الٹا پڑ جاتا ہے، چلو میرے ساتھ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن خالہ کہنے لگی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی، وہ گھر کے ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن 3 دن گزر گئے تھے، خالہ کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ میں نے کہا، خالہ میں آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں، لیکن وہ انکار کرنے لگی۔ لیکن جب ان کی طبیعت میں کوئی بھی سدھار پیدا نہ ہوا تو پھر خالو انہیں زبردستی اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو خالو آگ بگولا ہو رہے تھے،
सहन में ही खाला से लड़ना शुरू हो गए। कहने लगे, मुझे बता कि तूने ये गुनाह कब किया, तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी खालू उन्हें क्यों डांट रहे हैं। खाला पहले ही अपनी तबीयत खराब की वजह से फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। मैंने कहा, खालू आपको नजर नहीं आ रहा खाला की तबीयत ठीक नहीं है और आप इन्हें ऐसे क्यों डांट रही हैं। मेरी बात सुननी थी कि उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। फिर वो कहने लगी, सारे फसाद की जड़ तो तू है, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती अपनी खाला के साथ मुंह काला करते हुए। ये सुनना था मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं। वो कहने लगे कि ये हामला है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, ये आपकी बीवी है, अगर वो उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। कई साल से आप बे औलाद हो और अब अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाज दिया तो बजाय आप शुक्र अदा करने के और खुश होने के आप उल्टा इल्जाम लगा रही हैं, और वो भी मुझ पर। आप होश में तो हैं। ये मेरी खाला लगती है, मेरी माँ की बहन है। मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बिल्कुल माँ जैसी है। मेरा ये कहना था कि खालू कहने लगे, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये तुम्हारी सगी खाला नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ की सगी बहन है। तुम्हारी वालदा की चच्ची की अपनी बेटी तुम्हारी नानी को दी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचू का इंतकाल हो गया था और चच्ची की शादी उसी के घर वाले दूसरी जगह करना चाहते थे, लेकिन जहाँ उसका रिश्ता तय हुआ था वो लोग बेटी को रखने के हक में न थे, इसलिए तुम्हारे वालिदैन ने उसे बेटी बनाकर रख लिया। और जब मेरी उससे शादी हुई तो उन्होंने ये बताया कि उसकी सगी बहन नहीं है, इस हिसाब से ये तुम्हारी खाला नहीं है। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त खालू ने मेरी खाला से की थी जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने उस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा था कि खालू ये सब गुस्से में कह रही हैं, हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी उन्हीं सोचों से बाहर नहीं निकला था जब खालू खाला को एक तलाक देने लगे और कहने लगे कि निकलो यहाँ से बाहर। खालू ने हम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। खाला रोई जा रही थी। वो वक्त ऐसा न था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दिया कि वो घर खाली कर दे। मैं कमरे में खाला को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थी। ये सब क्या कर दिया, क्यों किया? अगर मेरी सगी खाला नहीं थी तब भी मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था, लेकिन खाला ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। किराएदार जा चुके थे। उस घर में सिर्फ मैं और मेरी खाला ही रह गए थे। मैंने उन्हें कहा कि ये गुनाह अपने वजूद से खत्म करें, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, ना मानता हूँ। खाला ने तब भी मुझे कोई जवाब न दिया। 9 माह का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे उनके घर में बेटी पैदा हुई उन्होंने उसका DNA टेस्ट करवाया, जो कि उसके शोहर के साथ मैच था। फिर उसने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरा शोहर बांझ था, लेकिन काबिल इलाज था, लेकिन इलाज नहीं कराता था। लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपके उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता था, तो मैं इसलिए तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे शोहर का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी एक बात ना सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि ये तुम्हारी बच्ची है, तुम इसका DNA टेस्ट करवा लो। अगर ये तुम्हारा बच्चा ना हुआ तो मुझे बेशक उसी वक्त तलाक दे देना, और अगर ये तुम्हारा बच्चा हुआ तो फिर मुझे अपना लेना। और तलाक देते वक्त भी उसने मुझसे कहा कि अगर ये उसका बच्चा नहीं है तो उसने मुझे तलाक दी। अब जबकि ये उसका बच्चा है तो फिर मुझे तलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने शर्त रखी थी। मुझे याद आने लगा, वाकई खालू ने यही अल्फाज अदा किए थे कि वो इस सूरत में मेरी खाला को तलाक देंगे कि अगर ये औलाद उनकी ना हुई तो खाला को तलाक हुई। जबकि ये बात साबित हो चुकी थी तो खाला खालू को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। खाला कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हें बेटी की तरह समझती थी, और उस दिन जो टॉप्स मेरा गिरा था वो शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा।